بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ جاری ہے اور غالباً آخری ایام اس کے چل رہے ہیں۔ اب پیچھے معراج شریف آئی، پھر شب رات کی رات آئی، اتنی اہم راتیں گزریں۔ اب پتہ نہیں ہم نے وہ رات کہاں گزاری، کس طرح گزاری۔ کیا ہم نے رب کریم کی عبادت کر کے وہ رات کو گزارا، یا پھر ہم نے باہر ہی ویسے اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح ہم نے ضائع کر دیا؟ تو لہٰذا اپنے حالت پر غور کریں۔ آگے رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے۔ ابھی سے جب ہم نیت کریں گے، پکی دل سے سچی نیت کریں گے، تو پھر رمضان کے روزے رکھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، گناہ اگرچہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، گناہ آخر گناہ ہی ہے۔ تو اس سے ہم نے سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ سورہ ہود پڑھیں، اس کی جب تلاوت کرتا ہے بندہ تو کئی ایسی قومیں ہیں جس پر رب کریم کا عذاب آیا، کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ طرح طرح کی قومیں ساری ہلاک ہو کے رہ گئی۔ تو لہٰذا رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے۔ ہم ناز کے پالے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ہم پر اللہ کریم کا عذاب تو نہیں آتا، ہماری شکلیں تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اب اگر بندہ اس آیت مبارکہ پر ہی صرف غور کرے تو یقین مانیے کہ کیسی اس آیت میں عبرت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بندے کا دل تبدیل ہو جاتا ہے، بندے کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو کس طرح ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بندے کا دل تبدیل ہو چکا ہے؟ جب بندے کا دل بدل جائے، پھر نہ اطاعت میں مزہ آتا ہے، نہ فرما برداری میں مزہ آتا ہے، نہ عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ہم صرف یہی دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم رب کریم سے ڈرتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کہ اگر بندہ یہ کہے جی میں رب سے ڈرتا ہوں، تو کیا وہ بندہ جھوٹ بولے؟ اللہ کریم سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرے پھر سود بھی کھائے، رب کریم سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرے پھر ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے، گناہوں کی لت میں پڑا ہو، تو یہ ڈرنے کا صرف دعویٰ ہی کر رہا ہے، دعوے پر عمل نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرنا ہے تو دل سے ڈریں، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تنہائی میں بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں۔ رب کریم تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے تو میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ تو لہٰذا ماں باپ کی فرما برداری، اپنے بہن بھائیوں سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ یاد رکھیں ناراضگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مال یہ دولت سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ آج ہم دوسروں کے اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں اس دنیا سے چلا گیا، فلاں بھی اس دنیا سے چلا گیا، کل کو ہمارا بھی اعلان ہوگا۔ کوئی نہیں یہ دیکھے گا کہ تمہاری کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے بنگلے ہیں، بس سارے یہی دیکھیں گے کہ تمہارا اخلاق کس طرح کا تھا، تمہارا ماں باپ کے ساتھ رہنا کس طرح کا تھا، تمہارا بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کس طرح کا تھا۔ تو لہٰذا بندے کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، بنگلے ہوں، ماں باپ نہ ہو، بہن بھائی نہ ہو، تو کیا کرے گا اس دولت کو؟ تو لہٰذا ہمیں یہ دولت نہیں چاہیے، ہمیں صرف ماں باپ چاہیے، ہمیں بھائی بہن چاہیے۔ تو لہٰذا رب کریم سے توبہ کیجئے، نہ جانے کب ہمارا اعلان ہو جائے، کب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی پھر قبرستان میں لے جایا جائے گا، پھر وہاں قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس آ جائیں گے اور سارے کے سارے بھول جائیں گے، کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا۔ صرف یاد رکھیں گے تو تمہارے وہی اعمال یاد رکھیں گے جو تم نے دنیا میں کیے ہیں۔ تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جائیں، یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہے پر ہے تو رب کریم کا بندہ ہی، جتنا مرضی گناہ گار ہے تو حضور کا امتی۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شفاعت ہے یہ بھی تو گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جتنا مرضی گناہ گار ہے تو پر رب کریم معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو توبہ کیجئے، رب کریم کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔